بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ خون کی حرمت کا جو سبب ہے شریعت مقدسہ نے اس لیے بھی ہے کہ انسان کی جسمانی لحاظ کے ساتھ وہ اس کی جو فٹنس ہے وہ نہیں ہوتی ہے، موافق نہیں ہے. روحانی لحاظ کے ساتھ بھی انسان بہت زیادہ قسی القلب ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے، اس پہ کبھی رحم نہیں آتا ہے. دیکھیں یہ روایت معصومین علیہ السلام نے وسائل میں، یہ روایت ہے، اس کی جلد نمبر 16 اور پیج نمبر 310. فرمایا جو لوگ خون پیتے ہیں وہ اس قدر قسی القلب اور اس قدر بے رحم ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیں تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے، اگر وہ اپنے والدین کو قتل کر دیں تو ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہوتا ہے. اسلام نے خوبصورت ہے بہت، اسلام بہت جمیل مذہب ہے، شریعت بہت جمال ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اللہ کے ہر حکم میں خوبصورتی ہے. انسان سمجھے نہ سمجھے، یہ کثافت نہ فقط خون کی یہ ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے فقط ضرر نہیں پہنچاتا ہے، فقط جسمانی لحاظ سے اس کو نقصان نہیں ہے، بلکہ مردار اور خون سے کیا ہوتا ہے، انسان روحانی لحاظ سے مریض ہو جاتا ہے. وہ عقائد کو کچھ نہیں سمجھتا ہے تو ویسے بڑا ہے جی اینا مولوی سارے آنے نستواد. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کو. یہ عقائد ہے، آئیڈیالوجی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی، آپ ایک معمولی سی مشین کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، کوئی اس کی انوینشن کا ذریعہ بنا ہے. آپ پوری نظام کائنات کو دیکھ کر اسی طرح پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے اس انسان کے بدن میں، انسان کے جسم و روح میں فٹ کر دیا ہے. اسی طرح انسان کے عقائد کھوکھلے ہو جاتے، فکری اور تربیتی لحاظ سے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. جو حرام کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، خون پیتا ہے. اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرتی جو صورتحال ہے ناگفتبے ہے، اس میں ایک یہی چیز ہے، بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑا کھلا دیں اچھا کھلائیں، تھوڑا کھلا دیں حلال کھلائیں، تھوڑا کھلائیں طیب اور طاہر کھلائیں. بھوکا رہنا اس سے بہتر ہے حرام کھانے سے. یعنی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی لیے بتائیں. وہ مضرات انسان میں اس وقت اگر دیکھتے ہیں خون پینے سے، ایک ہوتا ہے کہ جس کو اس بدن میں ایک تو ریڈ سیلز ہوتے ہیں نا، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ وائٹ بلڈ جو سیلز ہوتے ہیں نا، وہ سفید بول قسم کے جو وہ ہوتے ہیں. خون پینے سے وہ کیا کرتے ہیں، انسان کے بدن میں ایک ڈیفینسو فورس کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں انسان کے بدن کو محافظ ہوا کرتے ہیں. جو خون پیتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے آ کر اٹیک کرتے ہیں اس پر، سب سے پہلے آ کر جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس پہ اٹیک کرتے ہیں. دفاعی نظام ہی آپ کا کمزور ہو گیا ہے، دفاعی جو حفاظت کرنے والا سسٹم تھا وہ ہی ہو گیا، تو پھر کیا ہے، بیماری سے کون بچائے گا آپ. یہ ہے کہ یہ چراغ اسی طرح گل ہو جاتا ہے کہ جو پیتے رہتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد ان کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب ایک کوشچن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ وہ جو ایک انسان مریض اسے خون لگایا جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، خون پینے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ بعض کہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون جو ڈرپ لگاتے ہیں کسی کو اگر خون کی کمی ہو گئی ہے یا مثلا خون بعض اوقات اس کا کم ہوتا ہے، ایوری ویک اس کو چینج کیا جاتا ہے، ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، کیا نہیں، وہ اس عمر میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. یہ بات جو ہو رہی ہے یہ خون پینے کی ہے. بعض کی مزاج بن گیا ہے. ایک تو فقط یہ ہے کہ پورے قوموں کا خون پی رہے ہیں، یہ بدبخت. ان کی حالت اگر دیکھیں، بعض اس طرح سک کر رہے ہیں، چوس رہے ہیں ان سے، غریبوں سے. ان کی انرجی سسٹم دیکھیں، ذخیرے اس قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے ہوئے ہیں، لیکن سارے طاغوتوں کے انہوں نے حوالے کر دیا اور پوری قوم کو جو ہے استحصال اور انہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. بات یہاں پہ ہو رہی ہے اس خون کی. اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی زخمی ہوا ہے، اس کو آپ خون دیں، اس کے بدن میں جانا چاہیے، اس کی حیات کا سبب ہے یہ. لیکن خون کو اسی طرح ضائع کرنا، خون پینا، یہ جائز نہیں.
حتیٰ کہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی خون کی فرض کیتا ہے ایک بوٹل یا ایک کچھ مقدار میں دیتا ہے، وہ اجرت بھی لینا چاہے، پیسے لینا چاہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس نے اپنی جو قوام زندگی ہے آپ کے حوالے کی ہے، اس میں سے اگر وہ سودا کرنا چاہتے ہیں میں اتنے پیسے لوں گا، شرعی لحاظ سے اس کا بھی کوئی، اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں. باقی اب رہ گئی یہ بات کہ جو خنزیر کا گوشت ہے اس کی حرمت کا سبب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت نہ کھائیں. آپ نے دیکھا خون پینا حرام ہے، اس کا سبب بتا دیا. آپ نے دیکھا مردار کھانا حرام ہے، اس کا سبب آپ کو بتا دیا. انسان کے جسم میں ویکنس آتی ہے، کمزوری آتی ہے، انسان کے عقائد میں بدبختی آتی ہے، انسان سائیکولوجیکلی بہت ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہ ساری اب جو خنزیر ہے، خنزیر کا جو گوشت ہے، سور ہے، سور کے گوشت کو جو کھانا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. جسمانی بیماریاں بھی اس میں ہیں، روحانی بیماریاں بھی اس میں، دونوں بیماریاں ہیں، جسمانی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے. کئی مصلحتیں ہیں اور کئی اس میں چونکہ جو ڈیوائن لا ہیں اس کی ہر مسئلہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا. جو جو ترقی ہو رہی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اسی طرح اس کی نئے اختراعات، نئی چیزیں، نئی ڈیولپمنٹ اور نئی ریسرچ کے بعد انسان سمجھ پاتا ہے. اس میں ہزاروں قسم کے فلسفے ہوتے ہیں کہ جو انسان نہیں سمجھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، حرام آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا احسان ہے. انہوں نے سمپل کہہ دیا حرام ہے، ختم ہو گئی بات. مجھے کیا ضرورت ہے فلسفہ بنانے کی زیادہ. لیکن اس کے جو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس میں مفسدہ ہے، اس میں فساد ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں خاری ہے، وہ جسمانی لحاظ سے بھی بہت نقصان دہ ہے. اسی وجہ آج اگر آپ دیکھیں سائنٹیفک ریسرچ، اس میں کہتے ہیں اتنا اس میں یہ ہوتا ہے، بیماری پیدا ہوتی ہیں. اس میں جو ہے نا وہ اتنے جو سیلز ہیں، ٹریشینز ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، اس میں مختلف قسم کے تحقیقات سے اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اور دو اس میں اس قسم کے موذی قسم کے جراثیم خود سور کے گوشت میں ہوتے ہیں. جو سور کھاتے ہیں نا، وہ سن لیں. یہ مسلمان تو نہیں باہر کے، چونکہ ہمارے پروگرام کئی قسم کے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ سارے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. مسلمان تو باہر کے نام بھی اس کا سننا گوارا نہیں کرتا ہے. اس قدر یہ نجس العین ہے، اس قدر یہ نجس ہے اور آلودہ ہے. اس قسم کے دو قسم کے جو ہیں اس میں ٹریشین، جو ایک غالباً اس کا نام ہے جراثیم کا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جھلی کی صورت میں بدن میں جاتا ہے اور اس میں کتنے سپریڈ کرتا ہے انڈے بھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت قبلہ عادل صاحب مخصوص سیزاد کر رہا ہوں. قبلہ میرے 3 چھوٹے سوال ہیں. آپ نے ابتدائیہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم، والی، اس میں مردار، خون، خنزیر اور اس کے بعد جو چیز پر اللہ کا نام لے کے نہ ذبح کیا جائے، تو کیا یہ اسی ترتیب سے ممنوع بھی ہیں؟ مثلا مردار سب سے برا، خون اس سے کم، خنزیر کا خون اس سے کم، کیا ترتیب بھی وہی ہے؟ ایک سوال. دوسرا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون بدلتا نہیں ہے، لیکن جو یہ جان بچانے والی بات ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر مردار یا ایسا حرام کھا لیا جائے، تو کیا یہ پرانے وقتوں میں جہاں کفار کا زیادہ ہولڈ تھا اور مسلمانوں پہ تنگ دستیاں تھیں، کیا آج کل اس سے زیادہ آسانیاں نہیں ہو گئیں؟ اگرچہ قانون وہی ہے، لیکن کیا اس زمرہ میں آسانیاں نہیں ہیں آج کل؟ شاید میں اپنی بات کو کلیئر کر پایا ہوں. بالکل میں سمجھ گیا، اور میں انشاءاللہ اس پہ آ رہا تھا، وہ آلریڈی میری ڈسکشن کا جو ہے نا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ ایسے تو معلومات کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ حرام فلاں چیز حرام اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بغیر اس پہ کیا اس کی توجیحات، وضاحتیں کیا ضروری ہیں؟ بس ایک قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اور وہی کافی ہے ممنوع کے لیے. بہت مہربانی. ٹھیک، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
वालेकुम सलाम। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं मिसेज रिजवी बात कर रही हूँ। मैंने कुछ मसले पूछने थे। जी फरमाइए। एक तो मैंने ये पूछना था कि जैसे मैं रोजाना सूरह यासीन है, सूरह वाक़ा और मुल्क पढ़ती हूँ मैं, और मरहूमीन को ये हदिया करती हूँ, तो मुझे ये मालूम करना था कि जैसे नापाकी की हालत में तो फिर क्या मैं इनको पढ़ सकती हूँ? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, कहते हैं कि जो 7 आयत से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, तो क्या इनको पढ़ सकती हूँ ये जो मतलब रोजाना हम मुर्दों को हदिया करते हैं? इस तरह ज़ायत आशूरा भी रोज पढ़ती हूँ मैं, तो इसको भी क्या पढ़ सकते हैं? और तीसरा मैंने एक और मसला पूछना था कि जैसे हमारी एक सैयद रिश्तेदार हैं और उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है, तो मतलब बस उनकी बमुश्किल गुजर बसर होती है, तो वो ज़ियारत पे जाना चाह रही हैं, तो इतने उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं उनको सहमे सादात के पैसे दे सकती हूँ कि वो ज़ियारत पे चली जाएं? शुक्रिया। ठीक। जी तो ये मैं बात कर रहा था कि जी दे जी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, मेरा एक दो छोटे छोटे सवाल थे। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बताना नहीं चाहती। और मेरा सवाल एक तो ये था कि आपने बताया कि जो ये हराम गोश्त है ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सूट नहीं है, इसीलिए अल्लाह पाक ने इनको हराम किया है। जैसे एक गाड़ी जो डीजल पे है उसमें दूसरा जो ऑयल डाल दे तो वो उसके इंजन के लिए खराब होता है। अगर ये जो मीट है, ये जो गोश्त है, इस इंसान की बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो फिर अल्लाह पाक ने इनको क्यों पैदा किया? वो तो जानता है, वो इनको पैदा ही ना करता, तो अल्लाह ने इनको क्यों पैदा किया? तो दूसरा ये है, जो हम सोफे लेते हैं इस मुल्क में, लेदर के सोफे होते हैं, हमें तो नहीं पता वो किसकी स्किन है, वो हलाल की है या हराम की है। और उन सोफों पे बैठ के कुरान पाक पढ़ना, या जो ऐसे लोग हैं मरीज हैं जो बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जो डिसेबल है, वो उन सोफों पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और एक और थोड़ा सा डिफरेंट हट के है आपसे प्रोग्राम से सवाल, वो ये है कि जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि जब उनकी शहादत हुई तो उनके घर में तकरीबन कितने लोगों ने हमला किया, और जिन लोगों ने उनके घर पे हमला किया क्या वो सहाबा नहीं थे जिन्होंने उनको कत्ल किया या उनके घर में हमले में हिस्सा लिया? क्या वो सहाबा थे? और उनमें सहाबा भी शामिल थे जिन्होंने उनको कत्ल किया, उनमें भी सहाबा थे या नहीं थे? थैंक यू। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मौलाना साहब, मैं मोहम्मद कुब लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब कल मैंने आपको देखा नहीं तो टेलीफोन पे नहीं कर सका, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आप लोगों के साथ बात करना भी मैं आफादत समझता हूँ, और आप लोगों का खूबसूरत चेहरा देख कर दिल खुश होता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की बातें लोग सुनकर अपने आप को संवार ले। तो मेरा भी ये एक सवाल है कि जो आदमी कलमा पढ़ के अल्लाह ताला के नबी का गुलाम हो, बात किताब तारी में आज जिंदगी उसकी है, तो जो कलमा पढ़कर इन लोगों से पीछे हट जाए वो दूसरे खाते में चला जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि कलमा एक नूर है, और नूर के जरिए से अपने आप को नूर बनाओ और अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत की मोहब्बत में दाखिल हो जाओ। जब तक हम लोग अहले बैत की मोहब्बत में दाखिल नहीं होंगे हम लोगों को कभी सुरखुरी नहीं हो सकते। तो मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के जरिए से कि आप लोगों के जरिए से लोगों को अकलें मिलने चाहिए, और अकल के जरिए से अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत को पहचाना जा सकता है। इसी के साथ मैं जाते जाता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हफ़िज़। शुक्रिया। तो यह है कि बात हमारी ये हो रही थी कि देखें इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मूज़ी किस्म के जो इस कदर जिस्म को बर्बाद करने वाले हैं जरासीम होते हैं। ये जो ट्रीशन जो कहते हैं एक किस्म के उसका नाम है उस जरासीम का, आखिरी में दे दूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अदीब साहब, सरकार आपकी खिदमत में कुरान मजीद की दुआ याद बैनात है, अगर आप इन गुफ्तगू फरमा दें तो। जी जी परवेज भाई, जी जी फरमाइए। सूरा बकरा में आयत नंबर 173 अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तो क्या इस लिगैरिल्लाह के मान जुमरे में जिस तरह
آپ کے ہاں مثال کے طور پہ 22 رجب کے کنڈے پکائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں 11ویں شریف پکائی جاتی ہے۔ اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی نظر میں آج حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کھیر ہے 11ویں کی، یا کوئی کہے یہ سبیل ہے امام حسین کے نام کی، تو یہ لہذا ہے غیر اللہ، اور غیر اللہ کی نظر میں آج حرام ہے۔ تو اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب اکثرهم لا یعقلون۔ تو یہ جو جانور جو چھوڑے جاتے تھے بتوں کے نام کے اوپر، صرف سوال کی نیت سے، یہ نہیں کہ میں آپ کے مسلک پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ علاقوں میں جو 10ویں محرم کے جلوس کے لیے گھوڑا جو پالا جاتا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کا اس سے کام یا استفادہ نہیں لیا جاتا، تو کیا وہ اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں، کیونکہ اس آگے محرم کے دن آ رہے ہیں اور اس پہ بھی بڑے شور سے جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور سرکار آخری ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے تو انہوں نے بڑی تقریر کی، وہ کہنے لگے دیکھو جی یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ جو 10 محرم کی آپ سبیل لگاتے ہیں، وہ کہنے لگے جی اس سے بہتر آدمی پیشاب پی لے۔ میں نے کہا حضرت اپنے مقدر کی بات ہے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ وہ پی لیں، ہمارا جی چاہتا ہے تو ہمیں وہ امام حسین کے نام کی سبیل لگی، ہم پانی پیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ معذرت چاہوں گا باقی ہمارے جتنے ہم کالرز ہیں ان سے، چونکہ ٹائم بھی کم ہے اور مجھے تھوڑی سی ڈسکشن کو بھی آگے بڑھانا ہے اور پھر کویسچن بھی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں اس میں مختلف قسم کے موذی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جو جراثیم ہے کہ یہ ایک جھلی کے صورت میں، یہ جو اس کا سور کا ہے، یہ پیٹ میں جب چلا جاتا ہے نظام ہضم کو، جو ڈائجسٹ کرنے والا سسٹم ہوتا ہے، اس کو بالکل خدشہ دار بنا دیتا ہے، اور اس سے یہ جو جھلی کی صورت میں وہ اندر جاتے ہیں، اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں 2 ٹائپس، اس کے جو ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہیں، جو میڈیکل سائنس میں انہوں زیادہ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خبر ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں، وہ جو سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے۔ میں یہاں پہ فقط مختصر طور پہ آپ کو کہ دیکھیں اسلام نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے، یا اسلام نے جن چیزوں کو کہا ہے کہ یہ نجس ہیں، تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ جو آتا ہے نا، یہ جراثیم جاتا ہے انسان کے پیٹ میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جراثیم جب وہ جھلی کچھ ٹائم کے بعد اوپن ہو جاتی ہے تو ہر مہینے 15,000 انڈے دیتا ہے یہ جراثیم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریوں میں کیا ہے کہ اس کی بیماریاں جو ہے ہیڈک مسلسل رہتا ہے اس کو، یعنی جو اس کے سورخور ہیں ان کے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ان کو ہیڈک رہے گا۔ ایک چیز ہے خون کی کمی اس میں آ جاتی ہے، پھر یہ جو اپنے یہ انڈے دیتا ہے، ظاہر ہے انڈے اسی طرح تو نہیں رہتے، اس کے بعد باقی جو ہے جنریٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کا بخار ہے، یہ سور کا گوشت کھانے والے جو ہیں ان کے لیے ایک خاص قسم کا بخار ہوتا ہے، پیٹ ان کا خراب رہتا ہے، اسہال رہتے ہیں، یہ ڈائریز وغیرہ یہ ساری بہت اس میں جو ہے نا ہوتی ہیں۔ ایک رومانٹک قسم کے جو پینز ہوتے ہیں اس کے جسم میں آتے ہیں، تشنج اس میں آتا ہے، اعصابی دباؤ اس میں آتا ہے، مختلف قسم کی سٹریس میں وہ مبتلا رہتا ہے، ٹینشن میں وہ رہا کرتا ہے، یہ اس کی ہیں۔ اور جسم میں اس کے خارش زیادہ رہتی ہے، ہر دفعہ جو ہے نا شروع کرتا رہتا ہے، پاؤں کو دیکھیں، ٹانگوں کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، ایک خارش قسم کی جو ہے نا وہ بیماری، اگرچہ وہ اسی طرح ہی کیوں نہ پھرتے رہیں لیکن پھر بھی وہ خارش اور ان کے جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی، اور غذا کی جو ترسیل ہے نا، بعض آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں اس قسم کی بیماری کو وہ نگل نہیں سکتے ہیں، وہیں پھنس جاتا ہے، اور بعض کا چبانے میں ان کا جو ہے نا ایک پرابلم ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں اس گندے، اس جو یہ نجس العین ہے، اس کے تنفس میں انسان کی بریدنگ جو انسان کی کرتا ہے، بریدنگ پرابلمز انسان میں رہتی ہیں اس سور کے گوشت کھانے سے، اور یہ انسان کو باہر کیف یہ ساری جو ہے خصلتیں، ایک تو یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے، یہ تو میں نے ساری آپ کو بتائی ہیں، آج کل کی جو سائنٹیفک ریسرچ اس کو آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بدن میں خارش، ہیڈیک، خون کی کمی، تشنج، ٹینشن، فرسٹریشنز، یہ سارا انسان میں نظام ہضم خراب، پیٹ خراب ان کا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرے لحاظ سے دیکھیں اس کی، یہ جسمانی لحاظ ہے، دوسرے لحاظ سے کیا ہے کہ اس کی جو
چونکہ ہارمونز کے ذریعے، اس کی غدودوں کے ذریعے، گلینڈز کے ذریعے، چونکہ اس میں نفسیاتی اثرات بھی انسان پر پیدا ہوتے ہیں۔ نفسیاتی اثرات میں کیا ہوتا ہے؟ انسان میں جنسی بے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سور کے گوشت میں بے حیائی کا چونکہ یہ جتنے گوشت ہے انسان کھاتا ہے وہ خصلات انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے، بغیرتی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ حیا ہے یا غیرت ہے، یہ اس قسم کی چیز۔ اس وقت جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کی اگر آپ حالت ایک لحاظ سے آپ دیکھیں، جہاں پہ اتنی ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دوسرے لحاظ کے ساتھ دیکھیں تو اخلاقی لحاظ سے اتنا ہی تنزل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی اتنا آلودہ ہے یہ، اتنا آلودہ ہے یہ سور، اتنا آلودہ ہے کہ جو اپنی نجاست کو بھی کھا جائے۔ یعنی میں اس کو ایک ایسی چیزیں بتاؤں کہ یہاں پہ تو میرا خود بھی دل خراب ہو رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ اس قدر یعنی اس میں نجاست ہے اور اس قدر اس میں آلودگی ہے۔ تیسری جو ابھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جواب بھی آ جائے گا، اور ٹائم تو میرا بالکل ہی تقریباً اختتامی مراحل پر ہے۔ تو ایک اور چیز کو جو غیر خدا کے نام کا جو ذبیحہ ہے، غیر خدا کے نام پہ، یعنی جو مشرکین کرتے تھے، بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور اسے اپنے لیے خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یعنی کیا ہے؟ اسلامی شریعت میں ایسا جانور کہ وہ کیا ہے کہ حرام ہے، بلکہ اس کو مردار کہا ہے، ایسے جانور کو کہ جس میں خدا کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے، جس میں خدا کا نام شامل نہ ہو، وہ مردار ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے نا وہ اللہ اکبر تکبیر اس پہ ضرور جانے، خواہ ایک دفعہ ہو جائے، 3 دفعہ ہو جائے، 5، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اللہ کا نام اس کے اوپر جاری ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ذبیحہ قرار پائے۔ اگر ذبیحہ نہیں تو مردار ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کھانا جائز نہیں۔ یہ بھی جو مردار ہوتے ہیں یہ بھی انسان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے یہ بھی مضر ہے، اسی وجہ سے کہ چونکہ بعض چیزیں انسان اس کے فلسفے کو نہیں جانتا ہے اور نہیں سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اخلاقی لحاظ کے ساتھ اس کے مختلف قسم کے ظاہر ہے جو مردار اس میں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بعض اوقات ہم جب جاتے ہیں، پچھلے دنوں میں غالباً تھا تو وہاں پہ گورے آ کے لے رہے تھے کچھ گوشت، تو ہم پوچھے کیا وجہ ہے اس کی، کیا یہ جو یہاں مسلمانوں کی شاپ ہے یہاں پہ میٹ شاپس، اس سے کہا اٹس ریئلی ہیو اے ڈفرینٹ ٹیسٹ، یعنی جب انسان حلال کھاتا ہے اس کا ڈفرینٹ ٹیسٹ، اس کی لذت الگ ہوا کرتی ہے۔ جو حرام ہوتا ہے اس کی لذت نہیں ہوتی، وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ فائدہ اس کا ظاہری لحاظ سے بھی ہے اور باطنی لحاظ سے بھی جو حلال انسان کھاتا ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اب ایک آخری چیز جو رہ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے محترم مقصود حسین سید کے بھی جواب آ جائے کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کلوز وے ہو، اس میں ایکسیپشن اس میں نہ ہو۔ اسلام نے ہمیشہ ایک چونکہ دین جامع ہے، ہر چیز کا اس میں حل موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسی جگہ ہو کہ بالکل جو ہے نا بنبست ہو گئی ہے، بغیر جو ہے نا کلوز وے ہو گیا اور اس میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ ریڈ سے جو ہے نا نہیں، یہاں نہیں، یہ بالکل گلی بند ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں ہر لحاظ سے ایکسس موجود ہے، وے آؤٹ موجود ہے اس میں، اور یہی چیز ہے کہ اس کو کہتے ہیں قاعدہ اضطرار، کہ جو ہر حکم کے اوپر نافذ ہوا کرتا ہے۔ یہ بہت پاورفل جو ہے اس قاعدے کو کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ اضطرار کیا ہے؟ اسلام میں بہت طاقتور یہ قانون ہے کہ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اگر انسان مضطر ہو جائے، اگر ایک انسان کی مجبور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ تحفظ جان واجب ہے۔ تحفظ جان کرتے ہوئے اسلام نے بھی، قرآن نے قانون سازی کرتے ہوئے ہر پہلو کو دیکھا ہے۔ ایک انسان اس صورت میں آ گیا ہے کہ اس کی جان نہیں بچ سکتی ہے کہ مردار کھانے کے بنا۔ جی آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ جو فلائٹ ہے اس کو میرے خیال میں کافی ٹائم پہلے کی میں نیوز مجھے ابھی تھوڑی سرسری جو ہے نا وہ یاد ہے کہ وہاں پہ وہ کئی مہینے ہو گئے، ایک فلائٹ جب گری تو اس میں سے باقی سارے مر گئے، کچھ 1-2 بچے وہ انہی انسانوں کے گوشت کھا کر جو ہے نا وہ زندہ رہے۔ کئی مہینے کے بعد جو ہے نا ان کو دیکھا کہ وہ زندہ کیا کرتے رہے؟ جی یہ کھاتے رہے۔ اب یہ ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
ولا آدن، یہ یعنی استثنائی حالت ہے، استثنائی حالت، اس کو خواہ بہانہ نہیں انسان بنو ادھر کدھر ملنا ہے جی، ایک کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ بہانہ بنا کر حرام جو غذائیں ہیں اس کی طرف جو ہے انسان کو بالکل نہیں جانا چاہیے، نہیں انہیں مضطر، یعنی یہاں پہ صیغہ جو ہے نا وہ دیکھیں فمن اضطر، یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ صیغہ بذات خود مجہول کا ہے، یعنی بقدر ضرورت، یعنی اپنے اس حد تک کہ زندہ رہ سکو، قدر ضرورت اس کو مصرف کیا جا سکتا ہے، اور اس حد تک جو ہے انسان کو اجازت بھی ہے، ظاہر قانون اسی نے بنایا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پھر بخشنے والا ہے، اللہ جانتا ہے تمہاری حالت کو اور ان حالات کو بھی جانتا ہے کہ کس طرح استفادہ کر رہے ہیں، خواہ اس بہانہ انہیں ملا ہے اور اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا ہے اپنے ساری چیزوں کو، تو یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بقدر ضرورت تمہاری جان بچ جائے اور تمہارے اس کے بعد پھر کیا کرو، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں ٹیسٹ مزے لیتا رہے، ہاں جی کیا اتنا جو ہے نا، بلکہ یہ نہیں ہے، اس کو پیٹ بھرنے کی حد تک ہے، یعنی انسان کے اس حیات کی حد تک ہے، زندگی کی حد تک ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس سے لذتیں اٹھاتا رہے انسان۔ اس لحاظ کے ساتھ یہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ پہلے خون کہا پھر خنزیر کہا یا مردار کہا خون کہا، اس طرح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جو سیکوینس کہا ہے قرآن نے اس کو اس لحاظ کے ساتھ نہیں ہے کہ مردار پھر مثلا جو ہے نا وہ خون، پھر اس میں جو ہے نا کوئی اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک حکم بتایا ہے اور اس حکم میں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں، ترتیب وہی ہے اور حکم جو ہے نا آپ نے کہا بدلتا نہیں، جس کا میں نے جو ہے نا وہ جواب دے دیا ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کوئی کلوز وے جس کو کہا جائے، ایک ایسی گلی کے جو بالکل بند ہو، ایسا نہیں ہے اسلامی قانون۔ اسلامی قانون میں جو ہے نا وہ وے آؤٹ ہوا کرتا ہے، اس میں ایکسس ہوا کرتی ہیں، جب انسان مجبوری آ جائے تو یہ قاعدہ اضطرار اس کو کہا جاتا ہے۔ قاعدہ اضطرار بہت ہی پاورفل جو ہے نا وہ ایک قانون ہے۔ باقی بات آپ کی بالکل ہم نے بھی اس کو کہہ دیا تھا کہ اللہ نے جب حرام کر دیا تو ٹھیک ہے، وضاحت اس لیے تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں، تاکہ اس آپ جو نوشن ہے اس کو آپ سمجھیں، تاکہ وہ جو تصور حرمت ہے اور حرمت کا فلسفہ اس کو لیے سمجھیں، انسان میں زیادہ معرفت آ جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان کا دل کھل جاتا ہے، کہتا ہے آہا سبحان اللہ، آج سے 14 صدیاں پہلے میرے اللہ نے یہ فرمایا، آج یہ سائنسی تحقیق کیا ہے، 14 صدیاں یہ جو گناہ کراتے رہے کھلاتے رہے اس کا کیا ہے؟ ہماری سسٹر جو ہے نا وہ رضوی ہیں غالباً، انہیں فون کیا کہ وہ جو روزانہ ان کی روٹین بنی ہوئی ہے سورہ یاسین پڑھنا، دوسری سورتوں کی تلاوت کرنا، یا مثلا زیارت عاشورہ پڑھنا یا اس قسم کی چیز، تو کیا اگر کوئی سائیکل میں ہو اس مہینے کے، کیا اس میں ایسی صورت میں کیا قرآن دیکھیں، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایک مثلا یہ لے لیں، قلم لے لیں، اپنا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے آپ کا اس پہ، قرآنی حروف کے اوپر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، ہاتھ لگنا قرآنی حروف پہ حرام ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کی ٹائم پہ مستحب ہے کہ آپ مصلی عبادت پہ رہیں، اپنے ذکر کریں، اذکار کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام چاہتے ہیں کہ یہ روٹین ان کی بحال رہے۔ زیارت عاشورہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فقط یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ باقی رہ گئی ہے کہ آپ کے سہم سعادات دینا چاہتے ہیں، اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی ضرورتوں کو ضرور پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ بھی ان کی اگر اس سے پہلے زیارت اگر نہیں کی ہے اور ان کی خواہش بھی بہت زیادہ ہے تو پھر انہیں باہر کے زیارت پہ اگر ان کی ضرورت کے تحت ہے تو پھر بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کی اگر ویسے ان کی ضروریات ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور ان کی صحت کے مسائل ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہماری ایک سسٹر نے فون کیا ہے کہ جو حرام گوشت ہے چونکہ یہ باڈی کے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے، تو خدا نے کیوں بنایا؟ خدا نے بنایا ہے کہ تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں، ہماری باڈی کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ اگر وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، یعنی اگر اس پہ تکبیر پڑی جائے اور وہ ذبیحہ ہو تو ہماری باڈی کے لیے بہت فٹ ہے وہ، ایسا نہیں میں نے بھی نہیں کہا ہے اور نہ ہی قرآن نے کہا ہے۔ باقی رہ گیا اللہ نے پیدا اسی لیے کیا تاکہ ہم لوگ ان سے استفادہ کریں، یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں کئی قسم کی وٹامنز ہیں کہ جو ہماری باڈی کے لیے ضرورت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو ان جنرل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مردار تو نہیں ہے، خون تو نہیں ہم پی رہے ہیں، یا یہ کون سا ہے یہ جو نجس ہے۔ بعض اللہ سبحانہ و تعالی نے جانوروں کو کہ جو انسان
نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے ذات پروردگار کے حضور، اللہ نے ان کو اسی مختلف صورتوں میں ان کو پیدا کر دیا، اور اسی طرح اور بعض کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ دیکھو یہ اتنا گندگی کہ جو گندگی ہی جس کا کام ہے کھانا، اس کو یہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اس سے وہ جائز نہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جو لیدر کے صوفے ہیں، اگر یہاں سے انسان خریدا ہے، چونکہ سوق المسلمین نہیں ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کو شورٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ ذبیحہ سے یا حلال گوشت سے جو ذبیحہ ہے اس سے نہیں بنے ہوئے ہیں، تو وہ اگر کوئی اسی طرح ہے، اگر کوئی اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بارش چونکہ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح جاتا ہے، کپڑے گیلے ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے تو وہ کپڑے نجس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی نجس اگر ہے تو اس کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے ویسے بھی تو نماز صوفے نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی حرکت اس میں جو ہے نہ رہتی ہے، تو لہٰذا ایسی جگہ انتخاب کریں کہ جہاں پہ زیادہ حرکت نہ ہو اور تحرک نہ ہو انسان کو۔ اس صورت میں اگر کوئی ڈسیبل ہے تو ان کے لیے اچھی سی جگہ بنا دیں تاکہ وہ آرام کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور وہ ان سے یہ جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں۔ حضرت عثمان کی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو لوگوں نے قتل کیا ہے، تو وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے سارے اس ٹائم سے، 44 لوگ جو تھے اس میں صحابی تھے، جس میں بڑے بڑے بزرگ صحابی بھی اس میں شامل تھے، جو عشرہ مبشرہ میں جو ہے نا بعض ان کو شامل کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں تھے، اس قتل کرنے والوں میں سے تھے، اور اس دوران انہوں نے قتل کیا، وہ صحابی تھے سارے۔ ہمارے بڑے محترم ہیں ہمارے محمد یعقوب، انہوں نے ماشاءاللہ آتے ہیں، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے یعنی انکریج بھی کرتے ہیں اور ہمیں تشویق بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی پیغمبر اسلام کی اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہی پیچھے ہٹ جائے تو اس کا حشر پھر اسی جیسا ہوتا ہے کہ جو منافقین کا اس کا حشر ہوتا ہے۔ ہمارے پرویز بھائی نے اس آیت کے سلسلے میں نے ان کو جواب دے دیا ہے اس میں کہ یہاں پہ یہ جو 3-4 چیزیں جو ہم نے یہاں پہ کی ہے، اور ذبیحہ کے سلسلے میں کہ جس میں غیر خدا کا نام یعنی بتوں کا نام لیا گیا ہو، یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ کوئی اگر 22 رجب کے کنڈے کرتا ہے اور وہاں سے بکری کو، گوسفند کو یا لیم کو، شیپ کو ذبح کرتا ہے، اس کے بعد کھلاتا ہے، اس کا کیا ربط ہے اس کے ساتھ، کنڈوں کے ساتھ یا 11ویں کے ساتھ؟ اس کو کوئی اس قسم کا جو ہے ربط ہی نہیں ہے باس کا، تو غیر مفہوم سی جو ہے نا وہ بات ہے۔ اور اس میں جو سبیلیں لگاتے ہیں اس میں غیر خدا کا کب نام ہوتا ہے؟ حسین ابن علی کو آپ خدائی جو ہیں وہ شاعر سے جدا کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے ہمیں توحید بتائی ہے، جنہوں نے آج ہماری نمازیں بچائی ہیں، جنہوں نے آج ہمیں دین بچایا ہے، کہ ان کے نام سے سبیلیں وہ عین توحید ہے، نہ اس میں شرک ہے، نہ اس میں غیر خدا کی جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے۔ اس پانی کو اس مولوی اس کی جو ہے کہ دماغ میں نجاست تھی جو اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں آپ سے کی ہیں یا اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ مسجد کے سامنے نے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ آج عزتیں بچائی ہیں، آج ہماری غیرتیں بچائی ہیں، آج ہماری توحید بچائی ہے، سارا گھرانہ جس نے قربان کر دیے توحید کی خاطر۔ ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، پروردگار میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے تیرے نام کی خاطر، میں نے تیری لقاء کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ وایتمت العیال لکی اراک، میں نے سکینہ کی یتیمی برداشت کی ہے تیری ملاقات کی خاطر۔ فإن قطعتنی بالحب اربا لما ہن الفؤاد الی سواک، پروردگار اگر تیری محبت میں حسین کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، حسین کا دل کسی غیر کی طرف نہیں جھکے گا۔ ان کے نام سے توحید چھلک رہی ہے، جن کے ہر نام سے ابتدا وصیت نامے سے دیکھیں سید الشہداء کی، اس لیے ضروری ہے کہ باقی ان کے نام سے سبیلیں ہوتی ہیں، یاد شہداء ہوتی ہے۔ یہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں چونکہ جب سبیل لگاتے ہیں، پانی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، وہاں پہ یاد کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا شیرخوار جسے 6 مہینے کا قتل کر دیا گیا اور 3 دن کا پیاسا تھا، پیاسوں کی یاد سے، اس وجہ سے کہ یزیدیت کے خلاف احتجاج پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، چونکہ وہ خود ابھی تک توحید کو نہیں سمجھے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سید الشہداء کے نام سے، گھرانے سے ہمیشہ یاد، ان مظلوموں کی یاد سے ہمیشہ توحید کے ترانے گونجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
یاد شہداء کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ان کے جتنے اثرات ہیں، آثار ہیں، ان کی حفاظت کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے۔ محرم آ رہا ہے، اور محرم میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں سید الشہداء کے حضور پیش ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو جوان انہوں جنت کے سردار اور ہم جنت چاہتے ہیں، اگر یہ نہیں جنت تو انہوں نے دینی ہے نا، اور ان کی مخالفت سے انسان کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ ان کے بابا کی۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، نہ فقط یہ، ان سے بڑھ کر ہیں ان کے بابا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معرفت معصومین، معرفت سید الشہداء، معرفت کربلا، معرفت عاشورہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمارے جتنے اس وقت دیکھنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں سے سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجیر فرما۔ اللہم عجل ولی کا فرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔